والا عثمان غنی دے ملیا حیدر کرار دے مالا سیدہ فاطمہ زہرا دے ابا جان اور حسنین کریمین دے نانا جان دی شفاعت نصیب فرمائے۔ اجلی محفل تحفظ ناموس رسالت واسطے اسی نبی پاک علیہ السلام دی عزت و عظمت دی حفاظت واسطے چوکی دارہ کرنا ہے۔ تسی دیکھتے ہو دشمن آوے نہ باہروں اولا مقابلہ سوکھا ہے، جی گھر میں ہی دشمن نکل آئے اولا مقابلہ اوکھا ہوتا ہے۔ ساڑھے گھروں سے دشمن نکل آئے، کلمہ پڑھ کے مسجدہ بنا کے داڑھی رکھ کے انہیں کہنا شروع کر دیتا رسول کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا، جس کا نام محمد یا علی ہے کسی چیز کا مختار نہیں۔ یہ بابیاں جو بندیاں دے سب تو بڑے مولوی صاحب جڑے نے انہوں نے باقاعدہ اپنی کتاب لکھی ہے تقویت الایمان۔ یہ نبی پاک علیہ السلام دے ناموس کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہے کہ بندہ یہ آکھے رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ رباں کھڑی ہے وہ ساری دونوں کھڑیاں کر دی گزری آ گئی، اب وہاں کھڑیاں کرے ہو ذرا وہ تھلے کر دے سارے باہاں کھڑیاں کتنی نا کسی مرضی نال انجی ہے نا یار میرے چاند میں تھی باہاں کھڑیاں کر سکتے ہو جب کلمہ پڑھتے ہو تو چاند میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ بس میں آج ایس مسئلے پہ چوکی داری کرنی ہے کہ سرکار کی مرضی نال کچھ ہوندہ ہے کہ نہیں۔ صحابہ ایک باری گلہ کر رہے سن، ایک صحابی کہنے لگا سبحان اللہ، اللہ نے آدم علیہ السلام کو کتنا مرتبہ دیتا، فرشتیاں سجدہ کروایا، فرشتیاں کو کلی کلی شہر کا نام سکھایا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے اپنا صفی بنایا۔ دوجا کہنے لگا بلے بھی بلے، نوح علیہ السلام کو اللہ نے کتنی شان دی تھی، اللہ نے نوح علیہ السلام کو اپنا نجی بنایا۔ نبی پاک علیہ السلام کی ساریاں گلاں یہ مدرک لوگ نہ سن رہے سن، سامنے نہیں آئے تاکہ جڑیاں گلاں کرنی نے کھل کے کر لیں۔ ایک اور صحابی بولیا کہنے لگا سبحان اللہ، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کتنا شان دیتا ہے، اپنا خلیل بنایا ہے۔ ایک اور بولے کہنے لگا واہ، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتنی شانہ دیتیاں نہیں تو سوچو انہوں نے ڈائریکٹ گلاں کیتیاں، اپنا کلیم بنایا۔ اور کہا واقعی ہر اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑی شانہ دیتیاں، دیکھو نا بغیر باپ نے اپنی قدرت کاملہ پیدا کیتا، روح اللہ بنایا، بڑی شانہ نے۔ صحابہ گلاں کر رہے سن تو نبی پاک علیہ السلام انہاں دے سامنے جواب فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بھی تسی کی گلاں کر رہے سو؟ انہاں ساری گل سنائی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بالکل صحیح کہ اللہ نے حضرت آدم کو اپنا صفی بنایا، حضرت نوح کو اپنا نجی بنایا، حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنایا، حضرت
موسیٰ نو کلیم بنایا، حضرت عیسیٰ نو روح اللہ بنایا، پر یہ بھی پتا جائے رب نے مینو کی بنایا، الا وانا حبیب اللہ، رب نے مینو اپنا محبوب بنایا۔ نبی پاک علیہ السلام نو اللہ نے اپنا حبیب بنایا، محبوب بنایا۔ محبوب کہندے نے جدے نال پیار کیتا جائے۔ دیکھو میرا بھی کوئی نہ کوئی محبوب ہے، تہاڈا بھی کوئی نہ کوئی محبوب ہے، تے میں ہوا یا تسی، ساڑی کی کوشش ہوتی ہے محبوب ساڑے تو راضی رہے یا ناراض رہے؟ محبوب ساڑے تو راضی، یہ ساری مرضی ہے، پر یار میں بھی مجبور ہاں، تسی بھی مجبور ہو۔ بعض اوقات محبوب ایسی ڈیمانڈ کرتا ہے جڑی ساڈے بسوں باہر ہے۔ میں ہوا یا تسی کئی باری اسی اپنے محبوب دی مرضی پوری نہیں کر سکتے۔ میں تو مجبور ہوں پر اللہ مجبور ہے۔ اللہ کی شان پتہ کی ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ ایک جگہ فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ مجبور نہیں، رب نے اپنی قدرتاں دے باوجود سرکار نو بنایا اپنا محبوب۔ کی مطلب نکلیا؟ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب جو جو ڈیمانڈ کرے، جو تمنا کرے، رب انہوں پورا کرتا ہے۔ تو مومنہ دی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ چرز کیتا، سونیا فاللہ مینو رب دی قسم ہے تواڈے نال اینا چر گزاریا ما ارا ربک الا یسارع فی ہواک۔ اگر مینو رب دی سو میں دیو ویکھیا ہے، ادھر تساں کوئی تمنا کیتی ہے، ڈیمانڈ کیتی ہے، رب نے تہاڈی مرضی پوری کرن دے اندر بڑی جلدی فرمائی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے ان ساری گلاں نو سامنے رکھ کے فرمایا خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیالکوٹ ایک باری میلاد شریف کے جلسے ایک نعت خان نے یہ نعت پڑھی، صدارت کر رہے سن حضرت علامہ اقبال۔ علامہ اقبال نے پوچھا ہے نعت کی بھی ہے، کنہیں لکھی ہے؟ انہیں جواب دیتا ہے جناب مولانا احمد رضا خان کی نعت ہے۔ کہنے لگے بڑی سونی نعت ہے، میرے بھی دو شعر برکت واسطے نعت شامل کر رہا۔ یہ اگلے دو شعر علامہ اقبال نے اور حضرت نے کی۔ علامہ اقبال نے کی عرض کیتا کہ تعجب کی جا ہے کہ فردوس
محمد بقائے خدا اور بسائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش، تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش لگائے خدا اور بجھائے محمد، لگائے خدا اور بجھائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مکہ شریف کے اندر دو عمر سن. ایک دا نام سی عمر بن عمر بن ہشام اور دوسرے دا نام سی عمر بن خطاب. یہ دونوں بڑے اثر والے، بڑی ٹور والے، دونوں سردار. نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ چرچ کیتا، رب العالمین انہاں دوواں عمراں چوں ایک مینوں عطا فرما. مینوں لگتا ہے کہ جنہوں نبی پاک علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ چرچ کیتا ہونا ہے، یا اللہ انہاں دوواں چوں ایک مینوں دے دے. کہ رب نے بھی فرمایا ہوئے گا رب پیارے محبوب تو آپ ہی 10 دنوں میں دو جو چاہیے رکھے ہیں. بعد نبی پاک علیہ السلام نے دعا کی، وہ دعا کی ہے اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصا. یا اللہ خاص عمر بن خطاب دے ذریعے وسیلے نام اسلام کو غلبہ عطا فرما. ویسے بندہ ضد نہ کرے کہ وسیلے کا مسئلہ اتنے بھی حل ہو جاتا ہے. سرکار نے دعا کی منگی، یا اللہ عمر دے ذریعے اور وسیلے نال اسلام کو غلبہ عطا فرما. جو وسیلہ حرام ناجائز ہوندا، نبی پاک علیہ السلام کبھی عمر دے وسیلے نال اسلام کا غلبہ نہ مانگے. یا اللہ خاص عمر بن خطاب دے ذریعے وسیلے نال غلبہ عطا فرما. کی دعا فرمائی. صبح ابو جہل نے میٹنگ بلا لی. میٹنگ کہنے لگا یارو کچھ نہ کچھ کرو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین روز بروز ترقی کرتا جا رہا ہے. اور میں سوچتا کہ جے کوئی نوجوان ہمت کرے اینو قتل کر دے کہ انہوں 100 اونٹ انعام دیاں گا، پوری قوم کا ہیرو بھی بنے گا. عمر بن خطاب کھڑے ہو کے سینے کے ہاتھ مار کے کہنے لگے او ماموں، یہ رشتے ماما بھی لگتا سی، ماموں یہ کام میں کروں گا. کہنے لگا خطاب دے بیٹے میرا بھی خیال سی یہ کام تیرے تو بغیر وہ کوئی کر بھی نہیں سکتا، جا پوری قوم کا ہیرو بن جائے گا. عمر نے تلوار کر لی، بڑے غصے کے اندر نبی پاک علیہ السلام کا سر لان واسطے جا رہے ہیں، پر تقدیر مسکرا رہی ہے عمر کو سر لین واسطے نہیں ہے، سر دین واسطے جا رہے ہیں. رات کے اندر ایک بیلی ملیا، انہیں کیا کدھر جا رہے ہیں؟ عمر کہنے لگے فکر نہ کر، لگ جائے گا پتا، خیر نہیں آگے. پتا دے لگے کہ خیر نہیں، بس لگ جائے گا پتا نہیں. 11 کروں بھی پردے ساڑھے کو لکونا گل کہ خیر نہیں، سچ محمد کی خیر نہیں. سرکار کا نام سنیا تو کلیجہ کم گیا. مسلمان سی نا، آخر کہ وہ قصور کی ہے، تھوڑا قصور ہے کہ لا الہ الا اللہ سارے جھوٹے سچا ایک ہی ہے. فرمایا کہ ایک جرم ہے، جرم تے تیرے گھر بھی ہو رہا ہے، تیری بہن تیرا پڑویا دونوں تے ہو پڑتے ہیں، تو جھوٹ بول دے اور میری مرضی ہو بغیر کچھ نہیں کر سکتے. یار تے روا کیوں پانا، جا نہ اپنی بہن دے گھر،
وہ اس ویلے بھی وہ قرآن پڑھ رہے ہیں لو غصے دے نال حضرت عمر بہن دے گھر دعا فرمائے وہ اندر قرآن پڑھ رہے عمر فٹ بھر کے لکھا ہے ہاں میرا بھرا آیا کیتا رکھو کچھ نہیں میں سنیا تسی بے ایمان ہو گئے ہو نہیں بھائی اسی بے ایمان نہیں اسی کہ ہن اللہ کا سچا دین اختیار کیتا ہے لوگ گل سننی سی حضرت عمر نے پرویے میں پھڑ لیا تے دے مکے دے سننے دے تھپڑ مارنے شروع کیتے بہن نے دیکھا خامد پٹ رہے بھرا مار رہے پچکار آ گئی نہ بھائی جان کی کرتے ہو پرویے نو ماری دا تھوڑا نہ عمر نو اصل غصہ تے بہن تے سی نا دو اپنی بہن نو بھی ٹھوکیاں حضرت فاطمہ حضرت عمر کی ہمشیرہ کا نام ہی فاطمہ نک چو منہ چو لو نکلے جائے جدو حضرت فاطمہ نے دیکھا نا لو نکل رہے ہیں انہیں ایک گل کی عمر کی تقدیر بدل گئی بہن بولی عمر ہم کو اگر تو مار بھی ڈالے شکنجوں میں کسے اور بوٹیاں کوتوں سے لجوا لے مگر ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے بلندی معرفت کی مل گئی ہے گر نہیں سکتے حضرت عمر نے جدو سنی گل سوچن لگ پے نبی کر کی دے یہ وہی بہنیں جڑی کدی اگے میرے کشتی نہیں سی بولی نہیں اج کہندی ہے جو مرضی کرتے اسی دامن نبی دا چھڑ نہیں سکتے کہنے لگے اچھا وہ کلام جڑا تواڈے نبی تے اتردا مینوں بھی سناؤ فرمایا نا میرا تو پلید کیوں پا کے قرآن تیرے ہاتھ قرآن نہیں دیتا جا سکتا جا وضو کرتے غسل کر وضو غسل کر کے آئے تو بہن نے خود قرآن پڑھے 16واں سپارہ سورۃ طٰہٰ کی آیت طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشى تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى حضرت عمر نے جس ویلے قرآن دی آیتاں سنیا آخیا بہن انج کر جس باغ تو سونا یہ نور دا پھل تو چنیا نا مینوں بھی اسے واردات لے جا بہن کہندی ہو میرے بھیا میں تیرے قربان میں تیرے نثار تو میرا کلیجہ ٹھنڈا کرتا حضرت عمر دی بہن اور پٹوئیے کو قرآن پڑھا رہے سن حضرت خباب عمر دی آواز سن کے لوگ کیسن جس ویلے عمر فاروق نے گل سنی باہر آ گئے آخیا عمر میں نام نبی پاک علیہ السلام دی پاک زبان جو دعا سنی سی یا اللہ عمر بن خطاب مینوں دے دے جس ویلے تو غصے نال لال پیلا ہو گیا سے مینوں ادھر یقین ہو گیا سی ہن تو خالی نہیں جاتا میرے مصطفیٰ دی دعا تینوں ادھر لے کے آ گئی ہے حضرت خباب حضرت عمر نو نال لے کے سیدھا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ دار ارقم میں جائے بوا بند سی چلیت بھی جو صحابہ نے دیکھیا کہ عمر آ رہے
تلوار اس طرح ہی ہاتھے چ عمر آ رہے عمر آ رہے عمر آ رہے 3 دن پہلے حضرت حمزہ مسلمان ہوئے ہیں. حضرت حمزہ نے فرمایا فکر نہ کرو جی چنگی نیت نال آیا تے ٹھیک جے بھڑی نیت نال آیا تے او دی تلوار کھو کے او دا سر نہ لاوا تے عبد المطلب دا پتر نہ کہنا. سرکار نے فرمایا چاچا تو نہیں جانتا میں جاننا کیویں آیا دروازہ کھول دیو. حضرت عمر نے نبی پاک علیہ السلام والسلام دی بارگاہ دے اندر حاضر ہو کر اسلام قبول کیتا. جدوں کلمہ پڑھیا صحابہ نے مبارکہ دیتی آقا مبارک عمر مسلمان ہو گئے. ایک دوسرے کو جفیاں پا پا کے مبارکہ دے رہے ہیں مبارک ہو گئے مبارک عمر مسلمان ہو گئے. ادھر صحابہ نبی پاک علیہ السلام کو مبارک دے رہے ہیں. صحابہ ایک دوسرے کو مبارکہ دے رہے ہیں. لما اسلم عمر نزل جبریل ادھر جبریل علیہ السلام بھی نازل ہو گئے. فقال یا محمد آپ سرکار کی بارگاہ طرف کیتا یا رسول اللہ لقد استبشر اہل السماء باسلام عمر. یا رسول اللہ عمر نے زمین تے اسلام قبول کیتا. اسلام دی خوشی دے اندر آسماناں دی اللہ دے فرشتے جشن منا رہے ہیں. آقا تے میں سارے دا نمائندہ بن کے مبارکباد دے واسطے میں ایک گل پوچھنا فرشتیاں جشن منایا کہ نہیں بولو کرو. جدوں ایک عمر مسلمان آئے جدوں ایک عمر مسلمان ہوئے آسماناں دے فرشتے جشن منانے جس تاریخ میں وہ آیا جہاں صدقے پوری دنیا کے مسلمانہ کلمہ پڑھیا وہ دے آن کی اسی کیوں میں جشن منائیے. اور گل دور نہ نکل جائے حضرت عمر کا اسلام لیانا بھی اس کا کی دلیل خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم خدا کی گل تے عقیدہ ایڈا پکا ہو گیا کہ نبی پاک علیہ السلام تبوک تشریف لے گئے. صحابہ نو نام لے کے نا زمانہ سی سخت گرمی دا تے قید دا زمانہ ایڈا سخت زمانہ ایڈا ڈاڈا بیدا کہ دوران سفر صحابہ نو 24 گھنٹیاں کے اندر صرف وہ وقت بھی آیا کہ ایک ایک کھجور ملتی سی. دھیان کرو نا تسی کہ اسی لوگ
اینی محنت بھی نہیں کرتے, اینی مشقت نہیں کرتے, بس نماز پڑھی, تقریر کی, بہ گئے. پھر بھی 24 گھنٹے کتنا سارا کھا جاتے ہیں. بندہ گھر بیٹھا ہوئے تو بھوک لگتی ہے تھوڑی, سفر کرے تو بھوک لگتی ہے زیادہ. پیدل چلیا بھی بھوک لگتی ہے, پر بندہ گھوڑے یا اونٹ کے سفر کرے تو یہ بڑی ڈاڈی ورزش ہے. لوگ کہنے نے سب تو ڈاڈی ورزش ایکسرسائز رائڈنگ ہے گھوڑ سواری, کیونکہ بندہ یہ گھوڑے سے بیٹھتا ہے تو سارا کچھ دیکھتا ہے نا. جب گھوڑے سے سفر کرے نا بندہ تو گھوڑا دوڑتا ہے, انجن چلتا ہے, لیکن وہ انج نہیں ہوتا. تو یہ اونٹ سے سفر کریں گے اتنا ہی ہے نا. اونٹ سے سفر کرنے والے کی ایکسرسائز ہوتی ہے چوکھی, تے بھوک بھی لگتی ہے چوکھی. اور ایک ایک کھجور نال وہ سفر کے عالم صحابہ کا بنتا کی تھی نہ, بلکہ یہ بھی وقت آ گیا کہ 24 گھنٹے کے اندر صحابہ کو ادھی ادھی کھجور ملتی تھی. صحابہ نے جدو بھوک نے تنگ کیا نا تو صحابہ نے کی میٹنگ کر کے کہنے لگے ہوں تو بھوک بہت ہو گیا, ٹرنا بھی اوکھا ہو گیا ہے, ان کیوں نہ کر لی جڑے سارے کو اونٹ نے اونٹ ذبح کر لینے ہیں, یہاں کا گوشت کھا لینے ہیں, کچھ دیہڑے تو لنگ جان گے نا, بعد پھر اللہ مالک ہے. ہاں گل تو ٹھیک ہے, ظاہر گل ہے بھوکے بندے جب کچھ شہر سامنے نظر آئے کہ ہور چیزاں نہیں سوچی ہے نا, ٹھیک ہے یار. پھر جا کے نا نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ چوں اونٹ ذبح کرنے کی اجازت نہیں ہے. آقا اجازت ہے اسی اونٹ ذبح کر لیں گے, بھوک بہت ہے. فرمایا جی اجازت کیوں نہیں ہوتی؟ اجازت ہے. صحابہ نے نیزے تیار کر لیا اونٹ ذبح کرنے واسطے, چھرے پھاڑ لیا, سامنے حضرت عمر آ گئے. فرمایا کی کرنے لگے؟ جناب بھوک بہت ہے, اونٹ ذبح کرنے لگے. فرمایا کہ یہ نہیں سوچیا اونٹ ذبح کر لو گے تو صبر کیوں کرو گے؟ اسی کوئی کرتے نہیں نا بیٹھے, صبر ہے چاہتا. صحابہ کو یہ جواب نہیں آیا, لیکن یہ بھی بندے کی فطرت ہے جو جواب نہ آئے تو بندہ سارا سب ہے کسی اور موٹے کرنا. صحابہ نے آخیا وہ جناب اسی پھر نبی پاک علیہ السلام کو بھی اجازت رہی ہے. نبی پاک علیہ السلام کو گیس ہو اجازت واسطے, جناب ایسا اس کو اجازت رہے. اور میں چھٹو یار کی اتنے گیس ہو اجازت کیوں نہیں, خیر جو میں جانا آ گیا سرکار کی بات ہے. آقا صحابہ کو بھوک بہت لگتی ہے, جی اونٹ ذبح کر لیں گے تو صبر کیوں کریں گے؟ فرمایا تو پھر تیری کی مرضی ہے؟ آقا میری مرضی ہے کہ اتنے بچھاؤ نا دسترخوان, صحابہ کو دیو آرڈر جہاں کو جو کچھ ہے لے کے آ جائے. آقا اتنے تھی برکت کی دعا فرما دو, بس کام بن جائے گا, کام بن جائے گا. سرکار نے مسکرا کے فرمایا چنگا پھر کر دے گا. حضرت عمر نے اعلان کیا صحابہ نبی پاک علیہ السلام کا آرڈر ہے, جو کچھ ہے لے کے آ جاؤ. آرڈر مل گئی. صحابہ یہ نہیں سوچیا پھر کی بنے گا, جس کو لگتی کھجور سی وہ لے کے آئے, چھوٹے جو کا ٹکڑا سی وہ لے کے آئے, کوئی گوشت کا سکا ٹکڑا سی وہ لے کے آ گیا. وہ تھوڑا تھوڑا کر کے نا اتنا سارا بن گیا. نبی کریم علیہ السلام نے برکت کی دعا فرمائی. سارے لوگ ملا کرتے ہیں, کہنے نے ختم دے دوران منیا پیلا کے اتنے دعا کیوں منگے جی کتوں آیا, میں کیا اتوں آیا. کوئی کھجور لے کے آیا, کوئی جو لے کے آیا, کوئی گوشت لے کے آیا. اتنے نبی پاک علیہ السلام نے برکت کی دعا فرما کے فرمایا عمر کو تقسیم کرنا شروع کر
کیتا جی؟ ایک گل یاد رکھنا، میرے قسم ہے رب کی، نبی پاک علیہ السلام گنبد خضرا کی جلوہ فرما ہو گئے، تمہوں سارے دیکھ رہے ہیں، ایک پتہ نہیں کرم دی نگاہ کس ویلے پہ جائے، اس واسطے سرکار کی بارگاہ بڑی عاجزی نال عرض کر دو، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے خدا چاہتا ہے، ربی قسم خدا چاہتا ہے، رب نے اپنے محبوب نو معراج پہ بلایا، سرکار جدوں واپس آن لگے نا تے رب نے نبی پاک علیہ السلام نو فرمایا سونے ہن تو چلیا واپس تے ایک تحفہ لے اے اپنی امت واسطے تحفہ لے جا، تیری امت روز دیاں 50 نمازاں پڑھیا کرے گی، کنیاں یار پڑھنیاں نہیں پڑھنیاں کہہ دے چھوڑو، کنیاں نمازاں پڑھنیاں نبی پاک علیہ السلام نے دوسری گل ہی نہیں کی تھی، یاد رکھی 50 نمازاں لے کے آئے کہ رات موسیٰ علیہ السلام 6ویں آسمان پہ کھلوتے ہیں، آقا رب نے تحفہ کی دیتا ہے، فرمایا پیارے موسیٰ رب نے تحفہ دیتا ہے 50 نمازاں روز دیا، موسیٰ علیہ السلام عرض کر دے رہے یا رسول اللہ میرا بڑا تجربہ ہے نہ کہ کوئی نہیں پڑھنی ہے، جاؤنا رہتی بارگاہ سے، رہتی بارگاہ جا کے عرض کرو رب العالمین نمازاں چوکیاں نے کٹ کر دیں، موسیٰ کہتے تھے ٹھیک ہے میں جانا، اور نبی پاک علیہ السلام پھر اللہ کی بارگاہ سونے کہ نہیں ہے یا اللہ 50 نمازاں چوکیاں نے کٹ کر دیں، سونا ٹھیک ہے تسا آخیا سا بنے 5 معاف باقی 45، نبی پاک علیہ السلام 45 نمازاں لے کے آئے تو پھر موسیٰ علیہ السلام کھلوتے نہیں کتنے، اچھا ایک دسو معراج کی رات موسیٰ علیہ السلام قبر والے نبی سن کے نہیں، لوگوں نے قبر والے زندہ نہیں ہے تو قبر والے مشکلات ذریعے آ رہے ہیں، آقا کنیاں رہ گئیاں، فرمایا موسیٰ رب نے 5 معاف کر دیا باقی 45، یہ پڑھنیاں رب کی بارگاہ جاؤ کٹ کرا لیا، فرمایا موسیٰ ٹھیک کری گئے، سونے کہ آئے یا اللہ 50 دیتیاں سن پھر اپنے فضل نال 5 معاف کیتیاں رہ گئیاں 45، پر یا اللہ یہ تو چوکیاں نے کٹ کر دے، سونے کیوں آخیا اساں منیا 5 اور معاف باقی چالو، اور سرکار 40 نمازاں لے کے واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام پھر 6ویں آسمان پہ، آقا کنیاں رہ گئیاں، موسیٰ کی 10 معاف ہو گئے 2 بار باقی رہ گئی 40، نہیں آقا یہ دل چوکیاں نے واپس جاؤ کٹ کرا کے جاؤ، اچھا موسیٰ میں جانا لو 9 باری موسیٰ علیہ السلام نے نبی پاک علیہ السلام واپس بھیجیا کہ اللہ نے ہر بار 5 نمازاں معاف کی، یہ 9ویں نہیں گیا نا تو رب نے فرمایا سونے کیویں آئے یا اللہ تو 50 نمازاں معاف کیتیاں سن 50 دیتیاں سن یا اللہ پھر 8 بار 5 کر کے 40 معاف کر دیا ہیں یا اللہ 10 بھی تو چوکیاں ہیں یا اللہ مہربانی کر کے اور گھٹ کر دے، یہ 9ویں بار کی گل، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب پیارے ساڈی شان ہے ما یبدل القول لدیا، سونے ساڈیاں گلاں بدلدیاں نہیں ساڈے فیصلے بدلدے نہیں، پر سونے تیری شان ہے بھی والا سوف یعطیک ربک فترضی، گل تیری بھی موڑی نہیں جاندی، جا حبیب پیارے تیرا جیڑا بھی امتی زمین تے نمازاں 5 پڑھے کر میں اللہ عرشاں تے ثواب پورا 50,000 سرکار 5 نمازاں کیا موسیٰ علیہ السلام پہ کھلوتے
آقا کنیاں رہ گئی اور آپ موسیٰ آقا نے بڑی مہربانی کی تھی 45 معاف تے باقی 5 عرض کی سونے میرے بڑا تجربہ ہے کوئی نہیں دے پڑھ لیا آقا جاؤ نا اللہ کی بارگاہ کے اندر کوئی گیڑا لگنا ہے جاؤ اللہ کی بارگاہ لیکن سرکار فرماتے ہیں نہیں موسیٰ اور میرے بار بار جانے شرم ہوتی ہے اور پنجاں تے راضی ہیں میرا جڑا امتی زمین پہ زمانہ پڑھ پڑے گا روز پابندی نہ پڑے گا قیامت والے دیاڑے میں رسول باں پھڑ کے جنت نال لے جاگا ایسے کئی میری سوچتے تو ہوں گے چنگا سی یار ایک چکر ہو رہی لگ جاتا ہے ہاں مشکل لانا بنانیاں پڑی پر سرکار کی فرمانے اسی پنجاں تے اینا شور کوٹ کے نال ایک پنڈ خاکی لکھی ایک بار معراج شریف کا موقع میں اتنے جلسے تے گیا کہ تقریر تو بعد ایک مولوی صاحب فلو نہیں سوالوں واسطے یعنی اسد صاحب کو تقریر بہت سونی کی ہے طبیعت بڑی خوش ہے مسئلہ بھی حل ہو گیا میں کہ جناب کہڑا مسئلہ حل ہوا ہے بس لگ پتا کیا نبی پاک علیہ السلام کو غیب کا علم کوئی ہے میں کہ جو کتوں پتا لگا نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے کنیاں نمازاں دتیاں سن میں کہ بھیا نبی پاک علیہ السلام نے اگوں کو سوال کیتا سی میں کہ نہیں نبی پاک علیہ السلام 50 دے 50 لے کے آ سن گئی جی آ گئے سن جے نبی پاک علیہ السلام کو پتہ ہوندا کہ اخیر تے نمازاں 5 رہ جانیاں نے تے رب دی بارگاہ چرز کردے رب العالمین 9 چکر لوا کے جے تو اخیر تے نمازاں 5 رکھنیاں تے مولا ہوندے 5 دے نبی پاک نے کچھ آکھیا کہ نہیں آکھیا پھر پتہ لگا نا نبی پاک کو غیب کا علم تے کوئی نہ ہویا لیکن مولوی صاحب نبی پاک علیہ السلام کا نمبر ویسے بھی دوسرا ہے پہلا نمبر تے اللہ کا ہی ہے اللہ کو بھی پتا سی کہ نہیں نمازاں اخیر سے 5 رہنیاں نے پتا سی میں کہ انہیں 50 پہ لے کیوں عطا فرمایا انہیں 50 کیوں دیتی ہے بات سوچنا اللہ نے کیوں دیتی ہے پھر 50 میں کہ ہن میرے کو اللہ تعالیٰ نے 50 نمازاں پہلے دیتی ہیں بعد 5 کر کے معاف فرمائیاں تاکہ اللہ اعلان کرے اور دنیا والے میرے محبوب کو اپنے ورگا نہ سمجھیا کہ اے نہ آکھیا کہ رسول کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا اے نہ آکھیا کہ سارے تسی مولوی سارے پیر ایک لگ تک رو جاؤ اللہ کی بارگاہ ساری زندگی ترلا مارو عرض کرو رب العالمین ایک نماز معاف کر دے یا اللہ ایک رکعت معاف کر دے یا اللہ ایک رکوع معاف کر دے یا اللہ ایک سجدہ معاف کر دے تواڈے سارے مولویاں پیراں دے ترلے دے بعد میں ایک سجدہ نہیں یہ معاف کرتا پر میرے محبوب دی شان ہے میرا محبوب دی عرض کرے تے میں محبوب دے آگے پوریاں 45 نمازاں معاف کر دینا مرضی اللہ راضی ہو جائے غوث صاحب کی مرضی اللہ راضی ہو جائے قطبہ کی مرضی اللہ راضی ہو جائے ابدال کی مرضی اللہ راضی ہو جائے آپ کی مرضی اللہ راضی ہو جائے صحابہ کی مرضی اللہ راضی ہو جائے حوروں کی مرضی اللہ راضی ہو جائے فرشتوں کی مرضی اللہ راضی ہو جائے جبریل کی مرضی اللہ راضی ہو جائے میکائیل کی مرضی اللہ راضی ہو جائے اسرافیل کی مرضی اللہ راضی ہو جائے اسرائیل کی مرضی اللہ راضی ہو جائے حضرت آدم کی مرضی اللہ راضی ہو جائے حضرت نوح کی مرضی اللہ راضی ہو جائے حضرت ابراہیم کی مرضی اللہ راضی ہو جائے حضرت اسماعیل کی مرضی اللہ راضی ہو جائے حضرت موسیٰ عیسیٰ کی
السلام نماز پڑھتے سن بیت المقدس ول منہ کر کے. پہلا قبلہ کیڑا ہے؟ بیت المقدس. جدوں سرکار آئے مدینہ شریف، اچھا جی مکہ شریف بیت المقدس منہ کرتے سن، کعبہ شریف کے آلے دوالے چار چفیرے خالی جگہ ہے نا مطاف جتنے مرضی کھلو جاؤ، تو سرکار اوتھے کھلوندے سن جتنے کعبہ وچکار تے سامنے بیت المقدس. پر جب مدینہ شریف آئے تو سائڈز بالکل اپوزٹ، یعنی ادھر مدینہ شریف ادھر بیت المقدس، یعنی ادھر مکہ شریف ادھر بیت المقدس. ہوں نبی پاک علیہ السلام جو بیت المقدس منہ کرتے ہیں تو قبلے وال نہیں ہوتا، ادھر کرتے ہیں ادھر نہیں ہوتا. 17 مہینے تک نبی پاک علیہ السلام بیت المقدس ول منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ سنت. ایک دن سرکار نماز ادا فرما رہے تھے، منہ بیت المقدس والے. اچانک دل چایا ساڈا قبلہ جو بدل جائے تو کڈا ہی چنگا کیوں نہ ہو. نبی پاک علیہ السلام نے نا اپنا چہرہ انور آسمان وال چکیا نہیں دیکھا نماز کے دوران. ادھر سرکار نے تمنا کی، ادھر رب نے فٹ جبریل نو نماز وچ ہی مبعوث پر بھیج دتا. ساڈے آقا نعمت محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا ابو الفضل محمد سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے ہوتے سن کہ لگتا یوں ہے کہ اللہ نے فرمایا ہوگا نا جبریل جلدی کرو میرے محبوب کی بارگاہ میں قرآن کی آیتیں لے. تو جبریل نے عرض کیا ہوگا رب العالمین تیرا محبوب نماز میں ہے، کیا اسے نماز سے خارج نہ ہونے دوں؟ تو آپ نے کہا ہوگا نہیں جبریل نہیں، ہمارے محبوب نے تمنا نماز کے اندر کی ہے، پورا بھی ہم نماز ہے. آ گیا جبریل تو قرآن کی آیتیں لے کے آئے تھے. لفظ سن آسمان وال اٹھدیا ویکھیا سونے اسی قبلہ او بناواں گے جڑا تیری مرضی دا ہوئے. اے لفظ قابل غور نے بابی آندا رسول کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا. رب فرماندا تیرا قبلہ او بناواں گے جڑا تیری، کیونکہ میں اللہ میں تے نماز پڑھتا پئی نہیں، مینوں کی پاویں اے بنے پاویں او بنے یا اے بنے. سونے نماز تو پڑھنی ہے، مرضی بھی تیری چلے گی، چونکہ تیری مرضی ہے بیت اللہ مسجد حرام قبلہ بن جائے. اس واسطے سونے فولی وجہک شطر المسجد الحرام، حبیب پیارے ہوئے اپنے چہرے کو مسجد حرام والے پھیر لے. نبی پاک علیہ السلام نے نماز شروع فرمائی تے قبلہ سے بیت المقدس، سلام پھیریا تے قبلہ سے بیت اللہ. تے کیوں نہ کھا خدا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے، خدا چاہتا ہے. تو اج بھی مدینہ شریف کے اندر وہ مسجد موجود ہے جہاں نام ہے مسجد ہے دو قبلے والی مسجد. دو قبلے والی مسجد اس گل کی دلیل ہے کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں، خدا کی رضا، خدا کی رضا
نبی پاک علیہ السلام خیبر تو واپس آ رہے ہیں. ایک جگہ ہے جنہا نام ہے وادی صحبا. اتنے نبی پاک علیہ السلام نے ڈیرا لایا. اثر کی نماز کو پہلے حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نو کسے کم دے دیا. حضرت علی علیہ پاری سن کے نماز کا وقت ہو گیا. نبی پاک علیہ السلام نے نماز پڑھائی. اصل حضرت علی ادو واپس آئے جب نماز ہو چکی سی تے نبی پاک علیہ السلام کچھ لیٹنا چاہتے تھے. حضرت علی نے دیکھا نہ کہ نبی پاک علیہ السلام آرام کرنا چاہتے ہیں تو فٹ کے آ گئے. آقا سفر کا معاملہ ہے, سرانا تے کول ہے کوئی نہیں. آقا تے میری گود ہی سارے اللہ رکھ کے آرام فرماؤ. سرکار نے فرمایا بہت اچھا. ویسے کی خیال ہے کہ حضرت علی کہہ دیں گے آقا میں بس 2 رکعتاں پڑھنا پھر میں آیا, تو سرکار نے غصے ہونا سی کوئی نہیں. بہت اچھا ہے, پڑھو, شکر اللہ کا فرض نہ کرو. حضرت علی بھی نہیں آخیا. نبی پاک علیہ السلام نے گود ایک سرے انور رکھا کہ حضرت علی پر نہیں کر کے دیدار کریے. کیوں نمازیں کر قضا ہوں پھر ادا ہوں. نماز قضا ہو گیا کہ ادا ہو گیا.